وہ خدا کو مانے اس نے بھی اسے جتنا ہے، مصطفیٰ کو مانے اسے بھی اسے جتنا ہے، جو خدا کو نہ مانے اسے بھی اسے جتنا ہے۔ ہر چیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو عیسائی بھی مانے، یہودی بھی مانے، نصرانی بھی مانے۔ پتہ نہیں پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم اپنے بھائی کو ہنستا کھیلتا مسکراتا دیکھ رہے تھے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو رب نے اپنے پاس بلا لیا۔ اتنے لمحے میسر آ گئے ہیں، انہیں غنیمت جانو، پھر پتہ نہیں یہ لمحے ملے نہ ملے، پھر یہ وقت میسر آئے نہ آئے، سانسوں کی مالا چلے نہ چلے۔ آج کے لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے رب کو مناؤ، رب کے حکم کو سامنے رکھو۔ ہم یہاں مسجد پہ اکٹھے ہیں، یار ظہر کی نماز کے وقت نماز کے مجمع میں اتنے بندے نہیں ہوتے، جو فرض عین تھا، لیکن فرض کفایہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بندے چکے آ جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنے گربان کو جھانکنے کی ضرور ہے کہ ہم خدا و مصطفیٰ کو منانے آئے تھے یا بندوں کو منہ دکھانے آئے تھے۔ کہ یار تو اور میں اپنے رب اور مولا کو منانا چاہتے ہیں، یار یا اس دنیا دار کو منانا چاہتے ہیں جو تیرے سامنے ہے تو میرا ہے، میرے سامنے ہے تو میرا ہے۔ اگر وہ محفل سے جدا ہوا ہے تو وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ یار تجھے نہیں یاد ہے تو اپنا خدا یاد نہیں ہے اور مصطفیٰ یاد نہیں ہے۔ ہمیں ساری رات میاں محمد اس کا کلام تو مزہ دیتا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی محمد رسول اللہ کا کلام مزہ نہیں دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے مقدروں پہ ہنسنے کی بجائے رونا چاہیے کہ یار بندوں کے کلام میں تو لطف آئے، نہ رب کا کلام تجھے لطف دے، نہ مصطفیٰ کا کلام تجھے لطف دے۔ تیرا اور میرا یہ تو ٹائٹل نہیں ہے، تیرا اور میرا یہ عنوان نہیں ہے، تیری اور میری یہ پہچان نہیں ہے کہ میں علاقے کا بڑا چودھری ہوں، یا تیری اور میری یہ پہچان نہیں ہے کہ میرے پاس 8-10 گاڑیاں ہیں، یا تیری اور میری یہ پہچان نہیں ہے کہ میرے پاس 8-10 نوکر ہیں، ملازم ہیں۔ تیری اور میری یہ پہچان ہے کہ جو اللہ کے قرآن میں کروائی ہے یا مصطفیٰ کے فرمان میں کروائی ہے۔ مولا ہماری پہچان کیا ہے؟ فرمایا تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کے امتی ہو۔ میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ساری امتوں میں سے سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے افضل بھی ہے، تمام امتوں کی یہ سردار بھی ہے۔ مولا اس محبوب کریم کے امتی گناہ بھی کرتے ہیں، یہ چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، اور ساری کائنات کے وہ سارے گناہ کرتے ہیں جو پچھلی امتیں کر رہی تھی، یہ پھر بھی بہتر ہے۔ فرمایا مولوی تمہیں نہیں پتا، ہم اس امت کو بہتر ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، بلکہ نسبت سرکار کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تیری اور میری یہ پہچان ہے، تو نے اور میں نے اپنے آپ کو یہ پہچان دی ہے جو اللہ کے قرآن نے دی ہے۔ وہ جنگلات کے اندر وہ صحابی رسول اور وہ شیر صحابی رسول پر حملہ ہونا چاہتا تھا، قریب تھا کہ وہ سانسوں کی مالا کو توڑ دیتا، لیکن شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ صحابی رسول کہہ رہے تھے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، تجھے نہیں پتا میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ یا جو پہلے حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اب حملہ نہیں کر رہا، اب پیار سے پاؤں پہ بیٹھ کر کھلالیاں کر رہا ہے۔ شیر تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر اسے اس مصرے کو تقریر سمجھ کے نہیں تبلیغ سمجھ کے سنیے گا۔ سامعین گرامی قدر قاضی ثناء اللہ پانی مفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں پرانی امتوں کا قانون یہ تھا، پرانی امتوں کے لیے حکم یہ تھا، آرڈر یہ تھا، جب یہ گناہ کرتے تھے ان کے چہرے بدل دیے جاتے تھے۔ پرانی امتوں کا قانون یہ ہے، گناہ کرتے ہیں دہلیز پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ مولا یہ امت گناہ کر رہی ہے، چہرے نہیں بدل رہے ہیں، امت گناہ کر رہی ہے، دہلیز پہ نہیں لکھا جا رہا ہے۔ اور تجھے نہیں پتا ان کے سائے اور تھے، ان
گرامی قدر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا اگلا جملہ ہے، آپ کہتے ہیں پچھلی امتیں ہیں اور ان کے لیے قانون یہ ہے وہ گناہ کرتے ہیں، جب تک وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، جہاں سے وہ جسم ناپاک ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، تب تک جسم پاک نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں جب تک وہاں سے جسم کاٹا نہیں جائے گا۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تب تک کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، جب تک وہاں سے کپڑا کاٹا نہیں جاتا تھا۔ مولا باری آ گئی امت مصطفیٰ کی، فرمایا پانی سے دھونے پاک ہو جائے گا۔ مولا پانی تو پہلے بھی تھا، اب ایسا کیا ہوا؟ پہلے امتیوں کے لیے قانون یہ تھا وہ جسم کاٹے تو جسم پاک ہوتا تھا، کپڑا کاٹے تو گھر پاک ہوتا تھا۔ فرمایا تجھے نہیں پتا، ہم ان کے اعمال نہیں دیکھ رہے، ہم تو چہرہ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اور پھر جب کل قیامت کے دن آئے گا، علماء جو عشاق تھے وہ کہنے لگے جب ہماری باری آئے گی حساب دینے کی تو مالک ہمارا حساب ہمارے اعمال دیکھ کے نہیں لے گا بلکہ چہرہ یار دیکھ کر لے گا۔ جب اپنے نظر پڑے اعمال کی طرف تو انسان رونے لگ جائے، اور جب چہرہ یار کی طرف نظر پڑے تو پھر انسان بدلاور کیفیت میں آ جائے۔ ہماری اور تمہاری پہچان یہ ہے کہ ہم بڑے جو علامہ نہیں ہیں، ہماری اور تمہاری پہچان یہ نہیں ہے کہ ہم وڈیرے ہیں، ہماری اور تیری پہچان یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نوکر چاکر زیادہ ہیں، ایک ہی پہچان ہے، اور اسی پر اگر خاتمہ ہوا پھر ہی نجات باقی ہے۔ اگر اس پر خاتمہ نہ ہوا، اور بڑے بڑے لوگ، وہ سکندر بادشاہ تھا، جب اس کا بالکل آخری وقت آیا نا، اس نے کہا جب کفن پہنا دیا جائے تو میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا کفن سے۔ پوچھا بادشاہ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آنے والوں کو پتا چلے میں مکر کا بادشاہ تھا، میرے پاس بڑی دولت تھی، لیکن یہ دونوں خالی ہاتھ دیکھ لو، میں بادشاہ ہونے کے باوجود ساتھ کچھ نہیں لے جا رہا۔ ساتھ ایک ہی چیز کام آئے گی جو یہاں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پہچان۔ ایک مثال دے کے گفتگو کو سمیٹوں، سامعین گرامی قدر، اگر تم نے پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کر لی، بی ایس کا انگلش کر لی، انگلش بی ایس کر لیا، اور دنیاوی جتنی ڈگریاں حاصل کر لی، وہ قبر میں نہیں کام آئے گی۔ سانس بند ہونے کے ساتھ ہی وہ ڈگریاں ختم ہو جائیں گی۔ قبر میں یا قرآن کام آئے گا یا کمری والے کا فرمان کام آئے گا۔ اور جب یہ سارے رشتہ دار، یہ تعلقات، یہ اپنے آپ کو بڑے قریب کہنے والے جو کہتے تھے ہماری سانسیں تیرے ساتھ نکلے گی، ہمارا لمحہ تیرے بغیر نہیں گزرتا ہے، ہمارا سیکنڈ تیرے بغیر نہیں گزرتا ہے، جب قبر میں اتارنے کا وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ مٹی ڈالتا ہے، اور قبر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جہاں کوئی کام نہیں آتا ہے وہاں مدینے والا وہی کام آتا ہے۔ اور پھر جس وقت مدینے کا تاجدار قبر میں تشریف لائیں گے، حضور آپ کے قریب آئیں گے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قریب بارگاہ میں چلو، آپ کہتے ہیں کہ میری قبر کو تھوڑا سا کہنا وہ کھو دیے گا۔ امام احمد رضا کیوں؟ کہنے لگے جب کملی والے آئیں گے میں کھڑے ہو کر کہہ دوں گا مصطفیٰ جان رحمت فی الحال سلام۔ اور پھر جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا رہا، تو ہم یہ کہیں گے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ اور پھر اگر پیر میرے نبی شاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلے تو وہ کہتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلو تو وہ کہتے رہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اور یاد رکھیے گا اگر دنیا میں رہتے ہوئے نبی پاک کو پہچانو گے تو کل قیامت کے دن نبی تجھے پہچانیں گے، اور یہاں پہ رہتے ہوئے نبی پاک کی حق نسبت کا حیا کرو گے تو کل قیامت کے دن پھر مصطفیٰ کریم تیرے کام آئیں گے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اگر تو نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کسی نسبت کا حیا نہ کیا، اگر وہ صحابہ کی صورت میں ہو، وہ آل کی صورت میں ہو، اگر دنیا میں رہتے
ہوئے کسی کا بھی بغض تیرے سینے میں باقی رہ گیا تو قیامت کے دن عملوں کے پہاڑ بھی ہوئے کہ تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ آؤ کریم آقا کی کریم بارگاہ میں چلو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو گھرانوں کی شان کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ روایت پڑھ رہا ہوں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا، فرمایا کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے صحابہ کی عزت پہ پہرا دے گا کل قیامت کا دن آئے گا، جو جہاں پر ماں بیٹی کی نہیں بن رہی ہوگی، بیٹا باپ کا نہیں بن رہا ہوگا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کریم آقا فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے تم نے میرے صحابہ کی عزت پہ پہرا دیا، کل قیامت کے دن میں محمد تمہاری عزت کے پہرا دوں گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کریم آقا نے لِكُلِّ شَيْءٍ اساس الاسلامی فی حب اصحابی و اہل بیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا ہر شے کی بنیاد ہے، ہر شے کی بنیاد ہے اور اسلام کی بھی بنیاد ہے۔ یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ تیرے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے، دل کے ایک کونے میں صدیق اکبر کا پیار ہو اور دوسرے سینے میں حیدر کرار کا پیار ہو۔ جن لوگوں نے ان کی عظمت کو سمجھا ہے، ان کی فضیلت کو سمجھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور جمیع صحابہ کی عزت پر پہرا دیا ہے۔ خدا کی قسم کل قیامت کا دن آئے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سینے سے لگائیں گے۔ ایسی محافل ہمیں ایک ہی پیغام دیتی ہیں کہ لوگوں وہ وقت قریب ہے کہ جب تمہیں اور میں نے بھی جانا ہے۔ آج میں مسجد میں داخل ہوا، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے تھے تو لوگ پتہ ہی کیا کہہ رہے تھے، اور یار پوچھ کے بتاؤ آج کھانے میں کیا ہے، پوچھ کے بتاؤ آج روٹی میں کیا ہے۔ اوہ یہ لفظ بولنے سے پہلے تم نے سوچا نہیں کبھی تیری بھی روٹی کھلے گی، کبھی تیرے بھی سرسوں کی مالا ٹوٹے گی، اور تیرے بارے میں بھی لوگ یہی نظریہ رکھیں گے کہ جب تم وصال کے وقت لوگوں کی فوتیوں پر یہ نیت لے کر جاتا رہا کہ یار کھانے میں کیا ملے گا، لنگر میں کیا پکا ہوگا، آج بڑے چودھری صاحب فوت ہو گئے، آج لنگر اچھا پکے گا، آج میں وہاں پر زیادہ وقت دوں گا، لوگ میرے چہرے کو دیکھیں گے کہیں گے یار وہ چودھری صاحب کے جنازے میں وہ بھی آیا تھا، ان کے ختم میں وہ بھی آیا تھا۔ کبھی تو نیت صاف کر کے جا اور کبھی تو یہ نیت لے کے جا آج میں لوگوں کو دکھانے نہیں آیا ہوں، آج میں خدا کو راضی کرنے آیا ہوں، آج میں مصطفیٰ کو راضی کرنے آیا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، اس سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی، قبر میں ایک ہی چیز کام آئے گی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت، حضور کا پیار ہے۔ اللہ کریم کی کریم بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔